گھر فیملی بھی افیکٹ ہوتی ہوگی اس سے. جی ہاں یقیناً، مگر اللہ کا کرم ہے، یہ بہت بہترین رزق میں سے ایک رزق ہے کہ آپ کے اپنے بیوی بچے آپ کو سپورٹ کرتے ہوں کہ بغیر خراشوں کے گھر نہ آ جائیں، ورنہ تو صحیح راستے پہ نہیں ہے. اچھا. یہ الحمدللہ میرے بچے، میری بیٹیاں، میرا بیٹا اس دن سے بچیں ہم سب کہ جس دن ہم اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہوں کہ ہم کمپرومائز کر کے آ گئے تھے. اس دن سے بچیں. ہم کمپرومائز کر چکے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ورنہ اس وقت میں کسی اور ایوان میں کسی اور طریقے سے کوئی اور ٹیکنیک لگا رہا ہوتا. میں نے لیٹ کیا یہ کام شروع. اللہ کی قسم ایک دن انہوں نے پوچھنا، ابھی بچے ہیں، وہ بڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ آپ کی کیا غیرت میں کمی تھی یا فلسفے میں مسئلہ تھا، کیونکہ کامن سینس کے خلاف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں. اب غیر مسلم بھی ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں کہ یار تم لوگوں کو اپنے گھر میں اپنے بچے نہیں بچانے کا تمہارا کون سا فلسفہ ہے؟ افریقہ کے قبیلے بغیر کسی نبی، بغیر کسی قرآن کے اپنے قبیلے کو بچاتے ہیں. تم لوگوں کے پاس ایسی کون سی کتاب آئی ہے، کون سی ایسی میتھڈالوجی تمہارے پاس آ گئی کہ تمہارے لاکھ بچے وہ مار دیتے ہیں اور تم اپنے محلے میں آ کے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہو بلکہ اس کے ساتھ اور ٹائز بڑھاتے ہو. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں میرے گھر والے، میں تو چاہتا ہوں میرے گھر والے اس سے بھی بڑی لڑائی کریں. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے، میرے بچے سارے کے سارے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اصل میں گولی کھا کے شہید ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا کہ جس کو مرتے دم تک پوری زندگی میں شہادت کی خواہش نہیں آئی وہ منافق کی زندگی رہا اور منافقی کی موت مرا. مطلب ہم یہ دیکھیں، پہلے 500 سال امن کے دور کے گزر گئے تھے، چلیں 1000 سال لے لیں. یہ پچھلے 300-400 سال سے کون سا مسلمان ہے کہ جو یہ چلیں پچھلے 100 سال سے لے لیں، جب سے ورلڈ وار ترکی ہار گیا تب سے کون سا ایسا مسلمان ہے جو امن کے اسلام کے رولز لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ اس نے جنت کی ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ کر لی ہوئی اور اپنے بچوں کو کنونس بھی کر لیا ہے کہ وی آر ٹرو مسلمس، ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت بھی نصیب ہونی. یہ ایسا مطلب مجھے وہ اس گولی کا نام چاہیے جو یہ گولی دیتے ہیں. یہ کون سی فارمیسی میں بنتی ہے؟ خیر فارمیسی کا تو میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہاں بنتی ہے. مگر ایک عام مسلمان کیسے ایک کنونس کرتا ہے اپنے آپ کو، کس بنا کے اوپر کہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو یہ دوائی دے رہا ہو کہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ، دس از گوئنگ ٹو لیڈ ٹورڈز جنہ. حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مسکراتے ہوئے ملیں گے. یہ مطلب یہ احمق نہیں ہیں ہم لوگ. ہم بزنس میں بڑے تیز ہیں، ہم چوری چکاری میں بڑے تیز ہیں، بڑا IQ چاہیے ہوتا ہے اس کو. ہم رشوت میں بہت تیز ہیں، ہم نواز شریفوں میں، زرداریوں میں، اور عمران خانوں میں، اور الطاف حسینوں میں، اور فضل الرحمانوں میں بڑے تیز ہیں ہم. اسلام میں بونگا ہونا یہ ہمارا بونگا پن نہیں ہے، وی آر ناٹ نائیو. یہ جانتے بوجھتے ہم کر رہے ہیں. یہ ہم وہ کبوتر ہیں جس نے خود اپنی گردن وہ دابی ہوئی ہے مٹی میں، اس کو پتہ ہے بلی آ چکی ہوئی ہے، آنکھیں بند کی، جی خود آنکھیں بند کی ہوئی اس نے. میں اللہ کی قسم پھر بتا دوں، جو یہ بات سنے گا یہ بہانہ اگلی نسل کے آگے نہ دیں. آپ احمق مریں یا نااہل مریں، مگر حق بات آ کے پہنچا کے مر جانا، ایٹ لیسٹ یہ کر جانا. کیونکہ اللہ کی قسم بستروں پہ مرنا ہی مرنا ہے. 50 سال بعد مر جانا، آپ نے 100 سال بعد مر جانا. مرنا تو آپ نے ویل چیئروں پہ اسپتالوں میں پھر بھی ہے. یاد ہو نا آپ کو کوئی اور فلسفہ 5-5 ہزار سال کی عمر دیتا ہو، یا تو یہ پرومس دے دیں ہمیں کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ تو ملا. آپ کو تو دنیا میں بھی عزت نہیں مل رہی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم. جی ہاں، نہ فلسفہ. السلام علیکم. مسلمان کی بیسک ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنے اولاد کو اس نہج پہ لے کے جانا ہوتا ہے کہ وہ اسلامک اسٹینڈرڈ پہ کبھی کمپرومائز نہ کرے. اور جو ماں اور باپ ہوتا ہے، جو فرسٹ فیس آف پلانٹ نہیں، فرسٹ فیس آف یونیورس ہوتے ہیں، کہ جو اپنے بچے کو ہی آئیڈیلائز کرواتے ہیں کہ اس نے کیسے میتھڈالوجی کو کس طرح اس نے ایک چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. اگر اس کے ماں اور باپ جو ان سے ہیں وہ ٹی وی ڈراماز کے اندر اور ایسے مسکنسیپشنس کے اندر مٹیریلسٹکلی اتنے زیادہ ڈیسنسٹائز ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے اسلامک اسٹینڈرڈ کو کمپرومائز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس کا ہونے والے بچے بھی اسی نہج کو ہی فالو کریں گے، اسی پیٹرن کو فالو کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کے اندر 40 پروڈکٹس آ رہے ہیں اور ان میں سے جو بچے ہوتے ہیں وہ آگے جا کے خالد بن ولید بن سکیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اچھا استاد مل جائے کہ جو ان کی انگلی پکڑ کے ان کو راہ راست پہ لے کے آ جائے. ادروائز یہ بہت ایک
جائنٹک ٹاسک بن جاتا ہے. آن دا ادر ہینڈ جب تک ہم اپنی پیرنٹنگ کو اچھے وے میں جا کے اپروچ نہیں کر سکتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے ہیں, تو ہم آنے والی جنریشن سے ڈسٹرکشن کے علاوہ کوئی اور چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہی جنریشن ہے جس نے آئی می اور مائی سیلف کے اندر ہمیں می ٹائم کے اندر انوالومنٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم ان کے لیے صرف دعائیں کر رہے ہیں. اور اتنا زیادہ کچھ ہونے کے بعد, فتویٰ آنے کے بعد بھی, سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اتنے زیادہ ایکشن پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں, اور نہ ہی ہم مینٹلی اس چیز کے لیے ریڈی ہیں, نہ اسپریچولی, نہ ہی فائنینشلی, اور نہ ہی ہمارے اندر پولیٹیکل اتنی زیادہ ایک مورل کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کو اس نہج پہ جا کے پچ کر سکیں. اور یہ جتنے بھی 4 پلر ہوتے ہیں, مورل, مینٹل اینڈ فزیکل اور فائنینشیل, یہ ہمیشہ آپ کے گھر سے آ رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ گھر کی پولیٹکس ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی باہر جا کے پولیٹکس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں.